خوبصورتی وہ نہیں ہے جو تمہارے کپڑوں سے حاصل ہوتی ہے، جو تمہارے کپڑے تمہیں مزین کرتے ہیں وہ حقیقی خوبصورتی نہیں، بلکہ حقیقی جو خوبصورتی ہے وہ علم اور ادب کی خوبصورتی ہے۔ دیکھو ان کا مقابلہ کوئی کر سکتا؟ یہ ایسا دولہا بنے ہیں کوئی بن سکتا؟ سلام ہے ان کی ماؤں کو جنہوں نے اللہ اکبر کبیرہ ایسے بچوں کو اپنی کوک میں رکھا، 2.5 سال تک انہیں جگر دودھ کی شکل میں پلایا۔ سلام ہے ایسے باپ کو کہ جس کو اللہ نے ایسے فرزند عطا فرمائے ہیں جو قرآن کے حافظ بن کے آپ کی اور ہماری نظروں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے شک حضرت علی فرماتے ہیں رزینہ قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مال۔ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، اللہ نے ہمیں علم دیا اور ان کو مال دیا۔ سونوں کہہ دے تو لڑ گئے، اگر یہ کہہ دوں تو کیا کریں گے؟ ہاں تو ذرا سمجھے آپ، اللہ نے ہمیں مال دیا، ہم اس کی تقسیم پر راضی ہیں، اور ان کو اللہ نے ہمیں علم کی دولت سے نوازا، ہم راضی، ان کو مال دیا وہ مال پر راضی ہیں۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، یاد رکھیں اے اسٹیج والوں، اے علماء، یہ عوام تم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو وہ نہیں دیا جو تم کو دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ تم ہی تو ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھو، حضور کے فرمان پر عمل کیا، تم نے قرآن کو پڑھ لیا، اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ اب ذرا سنیے، آقا فرماتے یہی قرآن قیامت کے دن آئے گا اور قرآن پڑھنے والے کی، اپنے قاری کی یہ سفارش کرے گا، اس کا شفیع بنے گا، سفارشی بنے گا، عرض کرے گا یا اللہ اس نے 30 سپارے اپنے سینے میں محفوظ کیے تھے، یا اللہ اپنے ماں باپ سے دور رہ کر کے اس نے مجھے یاد کیا، اپنے بھائی بہنوں سے دور رہ کر کے اس نے مجھے یاد کیا، یا اللہ یہ مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھا، یا اللہ لیکن مجھ سے محبت اتنی کرتا تھا، اس نے جب تک اپنے سینے میں مجھے محفوظ نہ کر لیا، جب تک بیٹھا نہیں، آرام نہیں کیا، رات کو مجھے یاد کیا، دن میں مجھے پڑھتا رہا، شام کو مجھے پڑھتا رہا، یا اللہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، یا اللہ یہ مجھ سے پیار کرتا تھا، اس نے مجھے یاد کر لیا، پروردگار اب تو اس کی بخشش و مغفرت فرما۔ رب تبارک و تعالی قرآن مقدس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا حافظ قرآن کے حق میں۔ اللہ اکبر، ابھی یہ جنت کے دروازے پہ جا کر کے رک جائے گا۔ اب ذرا سنیے گا، علماء نے فرمایا قرآن کا قاری حافظ قرآن جنت کے دروازے پہ ٹھہر جائے گا، عرض کرے گا پروردگار میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، بلکہ میں اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں جانا چاہتا ہوں جس نے قدم قدم پہ میری معاونت کی تھی۔ پروردگار میں املاک گاؤں میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، مدرسہ گلشن رسول کا طالب علم تھا، اللہ اکبر کبیرہ، کسی نے مجھے کھانا کھلایا تھا، کسی نے مدرسے کی دیواروں کو مضبوط کیا تھا۔ اے میرے پروردگار عالم، اگر وہ مجھے کھانا نہ کھلاتے، اگر وہ میرے اساتذہ کی مدد نہ کرتے، اگر وہ میری معاونت نہ کرتے تو پتا میں قرآن کا قاری کیسے بنتا، میں تیری کتاب کو اپنے سینے میں کیسے محفوظ کرتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے بحر بیقرار میں دریائے رحمت میں جوش آئے گا، رب فرمائے گا اے قرآن والے، اے قرآن کے قاری، جس نے تیری معاونت کی تھی، جس نے تیری مدد کی تھی، جس نے تجھ سے پیار کیا تھا، تو ان سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے داخل ہو جا۔ ذرا غور تو کرو، قرآن کے قاریوں سے محبت کرنے والوں، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے۔ آج تم ان سے محبت کرو گے، آخرت میں تمہیں یہ اس کا صلہ عطا فرمائیں گے، یہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سننا میری قوم کے نوجوانوں، میں تمہیں کچھ پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ آج میری قوم کے نوجوان ہیں جو دینی تعلیم سے دور ہیں، انہیں سب کچھ آتا ہے، لیکن رسول کائنات علیہ السلام کی جو تعلیم ہے اپنی امت کو اس تعلیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، اس تعلیم سے کوسوں دور ہیں۔ آؤ میں ان امیروں کے بھی کان کھولنا چاہتا ہوں جو اپنے بچوں کو پیسے ملنے کے بعد، دولت آ جانے کے بعد ابھی نقیب
اہل سنت. اللہ اکبر. حضرت علامہ مولانا ناظم صاحب قبلہ خلیلی فرما رہے تھے انسان مغرور ہوتا ہے, گھمنڈ کرتا ہے, تکبر کرتا ہے, اور تجھے یاد نہیں جو اللہ دولت دینا جانتا ہے وہ مغروروں سے لینا بھی جانتا ہے, جو اللہ عزت دینا جانتا ہے وہ تجھے ذلیل بھی کرنا جانتا ہے. اس لیے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. آج لوگوں پہ پیسہ کیا آ گیا, وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائیں گے, ہم اپنے بچے کو انگلش پڑھائیں گے. اللہ اکبر. مذہب اسلام اور نہ کوئی مولانا اس کی مخالفت نہیں کرتے, کہتے ہیں دنیاوی تعلیم عصری تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو آراستہ و پیراستہ مرجع و مسجع کرو, لیکن دنیاوی تعلیم بعد میں ہے, عصری تعلیم بعد میں ہے. اللہ اکبر. دینی تعلیم پہلے ہے, یہ عصری تعلیم یہ جتنی ڈگریاں ہیں اللہ اکبر سب زمین کے اوپر رہ جائیں گی, لیکن قرآن کی ڈگری زمین کے اندر تمہارے ساتھ قبر میں جائے گی. محبت سے بولو سبحان اللہ. میں ان ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے بچے کو ڈاکٹری کی ڈگری دلانے کے لیے زمین بھی بیچ دی, ماں نے پیروں کے پاسے بیچ دیے, کانوں کے اللہ اکبر کنڈل بھی فروخت کر دیے. میرے بیٹے کی فیس جمع ہوگی 1.5 لاکھ روپے, میرے بچے کے 6 مہینے کے فیس جمع ہوگی. ماں نے کہا میں اپنے زیور بیچ رہی ہوں, ماں نے بیٹے کو ڈگری دلائی, باپ نے خون پسینے کی کمائی سے اپنے بچے کو اللہ اکبر کبیرہ دنیاوی ڈگریاں تو دلا دی. لیکن یاد رکھنا جن بچے کو تم حقیر جانتے ہو یہ مدرسے میں پڑھنے والا کیا ہماری مدد کرے گا؟ اس سے تو اپنا پیٹ بھی نہیں بھرے گا, یہ ہمیں کیا دے گا؟ وہ لوگوں یاد رکھنا قسم خدا کی ایک بات اپنے ذہن سے نکال دو, اور میں کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو مدرسے میں اس لیے نہ پڑھاؤ کہ یہ جا کر کے مدرسے ہی میں پڑھائے گا یا کسی مسجد میں امامت ہی کے فرائض انجام دے گا. نا 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 نا, بلکہ اس لیے پڑھاؤ جب ہمارا انتقال ہوگا تو یہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے غسل دیتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے کہ ہم نے دیکھے ہیں لوگ اپنے باپ کو چھونے کے بعد اتنا ڈر جاتے ہیں, صابن سے جب تک ہاتھ نہیں دھو لیتے ان کے دل سے ڈر نہیں نکلتا. اللہ اکبر. باپ کو چھو کر کے, باپ کی باڈی کو چھو کر کے صابن سے ہاتھ دھو رہا ہے, غسل دینے میں قریب نہیں ہے, نہ کفن دینے میں قریب ہے, نہ نماز جنازہ پڑھ لگا ہے. اگر پوچھ رہے ہیں امام صاحب اجازت ہے تو دور سے بیٹا کہہ رہا ہے ہاں میری طرف سے اجازت ہے. یہ بیٹا ہے جس کے لیے باپ صبح شام دوڑتا رہا, باپ نے اپنی زمین تک بیچ دی, باپ نے اللہ اکبر کبیرہ مزدوری کر کے بیٹے کو پڑھایا, باپ نے اپنی پگڑی بھی نیلام کر دی, باپ نے اللہ اکبر کبیرہ ایک ٹائم کا کھانا کھایا, ایک روٹی میں سے آدھی روٹی کھائی, آدھی روٹی اپنے بیٹے کی تعلیم پہ خرچ کی, دیوانوں کی طرف پڑھاتا رہا, پاگلوں کی طرف پڑھاتا رہا. وہ لوگوں ایک ہی رشتہ تو ایسا ہے, واحد رشتہ باپ کا ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے, ورنہ کوئی اپنے سے زیادہ کسی کو ترقی یافتہ دیکھنا نہیں چاہتا, کوئی اپنے سے زیادہ کسی کو آگے نکلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا. یہ جگرا اللہ نے باپ کو دیا ہے جو بیٹے کی ترقی کو اپنے سے زیادہ دیکھنا چاہتا ہے. ہاں جی, وہ خود تو انگوٹھا چھاپ ہے, وہ خود تو کپڑ ہے, وہ خود تو ان پڑھ ہے, لیکن اس کی دلی خواہش ہے میرا بیٹا کامیاب ہو جائے, میرا بیٹا اللہ اکبر کبیرہ تعلیم سے آراستہ ہو جائے. یہ باپ ہے, لیکن اللہ اکبر کبیرہ کیا زمانے رنگ بدلا ہے, اس کا بیٹا کرکٹ کی طرح رنگ بدل گیا. آج جب باپ بوڑھا ہوا ہے تو باپ کو آنکھیں دکھا کے کہہ رہا ہے وہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے, وہ تیرا باپ وہی ہے آج جو تیرے جسم پہ قیمتی شوٹ ہے نا, تیری جیب پہ قلم لگا ہوا ہے, تیرے پیروں میں بہترین شوز اور جوتے ہیں, وہ اسی باپ کی بدولت ہیں. اگر اس نے اپنے کپڑوں کا خیال کیا ہوتا تو آج تیرے ہاتھ میں ڈگری نہ ہوتی, تیرے پاکٹ میں لگا ہوا قلم نہ ہوتا. تو اللہ اکبر کبیرہ اس طرح شاہوں کی طرح چلتا ہوا, کھاتا ہوا, بیٹھتا ہوا, پیتا ہوا نظر نہ آتا. باپ نے نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی, تیرے لیے وہ کر دیا جو کسی اور نے نہ کیا. تو آج کہتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے, اور یہ باپ ہی تھا جو آندھی میں, طوفان میں, بارش میں, ٹھنڈ میں, سردی میں, گرمی میں اللہ اکبر سب سے لڑتا رہا, اپنے لیے
لیے نہیں، تیرے لیے لڑتا رہا، بیٹے کے لیے لڑتا رہا، پسر کے لیے لڑتا رہا۔ آج بیٹا کہتا تم نے کیا کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور صدر اللہ فاضل، جشن دستار بندی، مدرسہ اہل سنت گلشن رسول، مولانا محمد ناظم رضا صاحب کی منظری، ماشاءاللہ۔ بیٹا ڈگری لے کر کے اکڑ رہا ہے، کس کے سامنے؟ باپ کے سامنے۔ بیٹا اللہ اکبر انجینئر بن کر کے اکڑ رہا ہے، والد کے سامنے، اماں کے سامنے۔ لیکن یہ حافظ قرآن جن کو یہ ادنا جانتے ہیں دنیا والے، یہ خود مرنے والا، یہ باپ اس کے 4 بیٹے، ایک بیٹا حافظ اس کو ہلکا جانتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن وہ فیل ہو گئے، یہ پاس ہو گیا۔ مراغ باپ ہاتھوں سے غسل دیا مدرسے والے نے، اللہ اکبر کفن بھی پہنایا مدرسے میں پڑھنے والے نے۔ پھر اپنے باپ کی نماز جنازہ کی جب بات آئی، امام صاحب سے بولے اجازت دے دو تو میں اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے بھی اجازت دی، حالانکہ اختلاف ہے اجازت لی جائے گی یا نہیں لی جائے گی، یہ مستحق ہے۔ بہرحال میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اب ذرا میری بات کو سنیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے اپنے باپ کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی، رب کی رحمت مسکرا رہی ہے۔ دیکھو نا فرشتوں، باپ لیٹا ہوا ہے اور بیٹا نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، کیا منظر ہے، فرشتوں کو بھی رشک آ رہا ہے۔ آج یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کا بیٹا غسل اور کفن سے لے کر کے اللہ اکبر نماز جنازہ تک دیکھو اس کا ساتھ ہے۔ نماز جنازہ ہو گئی، اب اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہا ہے، اللہ اکبر مٹی دے کر کے سارے بیٹے واپس آ گئے، آ کر کے باتیں بنانے لگے، ابا کے کپڑے نکالو باہر کر دو، ابا کے کپڑوں سے ڈر لگا ان کو، ابا کی چارپائی جس پہ رہتے تھے اس کو توڑ دو، اس تخت کو باہر نکال دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چارپائی باہر نکالی، تخت باہر نکالا، ابا کے کپڑے مطلب کیا ہے باہر پھینک دیے، گڈھے میں دبا دیے، لیکن ابا کی جیب میں جو تھے گاندھی جی ان کو باہر نہیں نکالا، ان سے نفرت نہیں کی، ابا کے پیسے سے محبت ہے، نفرت ہے تو کپڑے سے ہے، کپڑے باہر نکال دیے، وہ تخت باہر نکال دیا، وہ چارپائی وہ کھٹیا باہر نکال دی، لیکن ابا کی جیب کا پیسہ باہر نہیں نکالا۔ ارے نادان، ابا کی جیب میں پوکٹ میں اگر 20,000 تھے، یہ 20,000 لے کر کے کسی بیوہ عورت کے پاس پہنچ جاتا، جانے کے بعد کہتا یہ میرے والد صاحب کی طرف سے تمہارے لیے میں تحفہ دے رہا ہوں، قبول کر لے۔ وہ بیوہ عورت تیرے باپ کے تیری باپ سے جیب سے نکلے 20,000، جب تو اپنے باپ کی طرف سے اس کو دیتا، یہ تیرا تو تھا بھی نہیں، تیرے باپ ہی کا تو تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجھے بتاؤ جو باپ کا چھوڑا ہوا اللہ کی راہ میں نہیں دے رہا ہے، وہ اپنی جیب کا کیسے دے سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ 20,000 بھی خود ہی خود گٹ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اگر دے دیتا، وہ بیوہ عورت دعا کرتی یا اللہ اس کے باپ کی بخشش و مغفرت فرما دے، اس کے یتیم بچے کھا کر کے دعا کر دے۔ او لوگوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ ایک باپ ہے، جب باپ اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا، رد نہیں کرتا۔ ایک مسافر ہے، مسافر جب دعا کرتا ہے اتنا کھا کے نہیں جاتا جتنی دعائیں دے کر کے جاتا ہے۔ او لوگوں، تمہارے دسترخوان پہ اپنے حصے کا مسافر کھا کے جاتا ہے لیکن دعاؤں سے تمہیں نواز کے جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں مسافر جب دامن پسار دیتا ہے، ہاتھوں کو دراز کر دیتا ہے، مسافر کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں۔ اللہ قبول پہلے کر لیا
دیا کرتا ہے. ایک باپ ہوا, دوسرا مسافر ہوا, تیسرا یہ یتیم ہے. اگر یتیم مظلوم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اگر وہ یتیم بچے تیرے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کر دیتے, وہ بیوہ عورت تیرے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کر دیتی, تیرے باپ کی بخشش و مغفرت ہو جاتی, تیرے والد کو جنت الفردوس میں حضور کا پڑوس مل سکتا تھا. اب ذرا توجہ کیجئے, ڈاکٹر واپس آ گیا, آ کر کے اے سی روم میں باتیں بنانے لگے. سارے بچے باتیں بنا رہے, لیکن یہ مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھنے والا, اللہ اکبر کبیرہ, قرآن کو اپنے سینے میں بسانے والا, اپنے باپ کو غسل کفن اور نماز جنازہ پڑھا کے دفن کرا کے یہ آیا نہیں بلکہ قرآن مقدس کو رحل پہ سجا کے باپ کی تربت کی, باپ کی قبر کے سرہانے بیٹھ گیا اور اس نے قرآن کی تلاوت کو شروع کر دیا. اس بیٹے نے اپنے لبوں کو قرآن مقدس کی تلاوت سے سجایا اور اس نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کر دی. 2.5 سپاروں پر مشتمل وہ سورہ اس بیٹے نے پڑھنا شروع کی ہے. باپ زمین کے اندر ہے, باپ سپرد خاک ہے, کوئی بیٹا باپ کے کام نہیں آیا. قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے, جو اس میں کامیاب ہو گیا باپ کی منازل بھی اس میں آسان سے آسان تر ہو جائے گی. جو اس میں پھنس گیا باپ کی منازل میں پھنستا چلا جائے گا. بیٹا قرآن والا تھا, بیٹا دنیا دار نہ تھا, بیٹے کے پاس ڈگری تھی تو قرآن مقدس کی تھی. یہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے بیٹھ گیا, یہ پڑھتا رہا, یہ پڑھتا رہا, یہ پڑھتا رہا, لبوں پہ اس کے کلام مقدس سجا ہوا ہے. رب نے دیکھا, رب کے دریائے رحمت میں بحر بے قرار میں جوش پیدا ہوا. رب نے فرمایا فرشتوں اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. جنتی بچھونا بچھا دو. مولا قابل گرفت ہے, گنہگار ہے. کہا فرشتوں بے شک گنہگار ہے, لیکن دیکھو اس کی قبر کے سرہانے بیٹھ کے اس کا بیٹا مجھے رحمان کہہ رہا ہے, مجھے رحیم کہہ رہا ہے. میں نے اب اس کی بدعمالیوں کی طرف نہ دیکھا بلکہ اس کے بیٹے کے لبوں پہ اپنا کلام سجا ہوا دیکھا. اے فرشتوں میں نے اس کے باپ کی بخشش و مغفرت فرما دی. یہ شان ہے ان کے والدین کی. اور لوگوں اللہ نے دولت دی ہے تو اس دولت پہ مغرور نہ ہونا, اکڑ نہ کرنا, انانیت کے شکار نہ ہونا. 4 بیٹے ہیں, 3 کو اپنی مرضی سے پڑھا لو, 1 بیٹے کو مدرسے میں داخل کر دو. اس لیے امامت نہ کرائیں, مدرسے میں پڑھائیں یا نہ پڑھائیں ان کی مرضی. میں مروں تو میری نماز جنازہ پڑھاتے ہیں, میں قبر میں رہوں تو میرے پاس آ کر کے قرآن کی تلاوت کر دے, اس لیے پڑھا لو. اور جب قیامت کا دن آئے تو میرے بیٹے کی وجہ سے میرے سر پہ ایک تاج رکھا جائے. حضرات گرامی, لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ہم یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے, لیکن آؤ میں آپ کو آئینہ دکھا کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ہندوستان کے ایک بادشاہ گزرے ہیں, دیکھو قرآن سے کتنا شغف تھا ان لوگوں کو, کتنی محبت تھی قرآن مقدس سے ان لوگوں کو. نام ہے اورنگزیب عالمگیر. انہوں نے اپنے بیٹے کو کسی دنیاوی تعلیم نہیں دلائی بلکہ پہلے دینی تعلیم سے آراستہ کیا. حضرات گرامی, اپنے بیٹے کو انہوں نے حافظ قرآن بنوایا. بادشاہ کا بیٹا, ہندوستان کے راجہ کا بیٹا قرآن کا حافظ بنا. حضرات گرامی, اورنگزیب کے والد کا نام شاہجہاں. کون شاہجہاں؟ جنہوں نے دہلی کی جامع مسجد بنوائی. اب آپ رزلٹ نکالیے گا, میں غلط ہوں یا یہ میرے بھائی غلط ہیں. بھائی کوئی بات نہیں, یہ ہمارے ہم ان کے ہیں. بہرحال ان کا غصہ اس وقت جائز ہوتا, یہ برابر بولتا رہتا. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ, اور مچل کے کہہ دیں یا رسول اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بیٹے کو حافظ بنا کر کے کہا جاؤ بیٹے شاہجہاں کو مبارکباد دے دو, اپنے دادا کو. وہ گئے اپنے گرینڈ فادر کے پاس, جا کر کے دادا جی مبارک ہو, تمہارا پوتا قرآن کا حافظ بن گیا. خوش تو ہوئے, کہا بیٹے میرے بیٹے کو ایک پیغام دے میرے پوتے. اورنگزیب سے کہنا ایک حدیث ہے حضور کی, جو قرآن پڑھ کے اس کے مطلب مطابق عمل کر کے
پہ زندگی گزارے نا، اللہ قیامت کے دن اس کے والدین کے سر پہ ایک تاج رکھے گا، اے تو بیٹا ہے میرا پوتا اور بیٹا اورنگزیب کا، یہ سعادت یہ سرفرازی اورنگزیب کے لیے میرے لیے نہیں، کتنا اچھا ہوتا میرا بیٹا اورنگزیب قرآن کا حافظ بنتا۔ پھر مجھے آ کر کے کہتا، اتنا جب اللہ اکبر اورنگزیب کے بیٹے نے آ کر کے کہا نا، اورنگزیب کے دل پہ یہ بات اللہ اکبر لگ گئی، فرماتے میرے والد کی یہ خواہش ہے میں قرآن کا حافظ بنوں۔ آپ نے قرآن کو یاد کرنا شروع کر دیا، ایک مہینہ نہیں گزرا بلکہ 6 مہینے گزرے، قرآن کے مکمل حافظ ہو گئے۔ سبحان اللہ، ہندوستان کی باغ ڈور بھی آپ کے ہاتھ میں تھی، 6 مہینے میں قرآن کے حافظ بنے۔ امام شافعی نے 6 مہینے میں قرآن کا حفظ کیا، اعلیٰ حضرت نے 27 دن میں ترتیب سے قرآن مقدس حفظ کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا سنیے گا، اورنگزیب اپنے والد ماجد کے پاس گئے، کہا والد صاحب شاہ جہاں مبارک ہو، تمہارا بیٹا اورنگزیب قرآن کا حافظ بن گیا، اور اعلان کر دیا دہلی کی شاہی جامع مسجد میں رمضان شریف میں امسال نماز تراویح میں قرآن کو یہ حافظ جی نہیں سنائیں گے بلکہ اورنگزیب قرآن سنائے گا۔ ذرا غور فرمائیں، یہ ہے مسلمانوں تمہاری تاریخ، درس قرآن گر نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نہ دکھایا ہوتا۔ آج یہ مدرسے تمام تر علماء بالخصوص مولانا نسیم صاحب قبلہ یہی میسج دینا چاہتے ہیں، ان کی دل کی آواز ہے، یہ آواز ہے ان کی، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اسلامیہ یہ کون سی بستی ہے، نام بتا دیجئے؟ اور اس سے چلو وہ خیر جو بھی ہے، پر املاک کو یاد رکھو، نام اچھا ہے املاک، عزیزان ملت اسلامیہ۔ اب ذرا سنیے، یہ املاک جو ہے نا عزیزان ملت اسلامیہ مراد آباد کے اطراف میں ہے۔ اب ذرا آپ سنیں، مراد آباد کے اطراف میں ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے، ولیج کا نام اکا۔ کیا نام ہے بولو؟ اکا نام ہے۔ حضرات گرامی، اہل سنت و جماعت کا جو مرکز ہے وہ بھی بتا دیجئے، اس کا نام ہے بریلی شریف۔ اور یہ جو مرکز ہے نا بریلی شریف، اس کی مرکزیت جو ہے نا وہ تاج الشریعہ سے نہیں ہے، مفتی اعظم ہند کے سے نہیں ہے، حضور حجت الاسلام سے نہیں ہے، استاد زمن سے نہیں ہے، اس کی مرکزیت جو ہے وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے ہے، مجدد دین و ملت سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سنیے گا، یہ جو اہل سنت کا مرکز ہے وہ بریلی شریف ہے، لیکن یہ حضرت علامہ مولانا ارقم صاحب قبلہ ازہری جو مصر میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان سے آپ پوچھیں، ان علماء سے آپ پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے بالخصوص مراد آباد اور مضافات مراد آباد کا جو مرکز ہے وہ جامعہ نعیمیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جامعہ نعیمیہ کے بانی کا نام ہے صدر اللہ فاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی۔ حضرات ان کا ہلکا سا تعارف کرا دو، اللہ اکبر کبیرہ، سمندر کو کوزے میں سماتا ہوا چلو، مولانا صدر اللہ فاضل فخر الاماطل سید نعیم الدین مراد آبادی کن کو کہا جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے قرآن کا ترجمہ کیا، اس کا نام ہوا کنز الایمان، اور اس کنز الایمان کی اعلیٰ حضرت نے جس اللہ اکبر کبیرہ قرآن کا جو ترجمہ فرمایا اس کا نام ہوا کنز الایمان، اور کنز الایمان کی جو تفسیر کی اس کا نام ہے خزائن العرفان۔ کنز الایمان جو کیا لکھا ہے وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور خزائن العرفان جو لکھی ہے سبحان اللہ وہ صدر اللہ فاضل نے لکھی ہے۔ یہ ہے صدر اللہ فاضل۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے ایک شاگرد ہیں، ان کا نام ہے مولانا حبیب الرحمان، مشہور ہوئے مجاہد ملت سے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا وطن ہے دھام نگر شریف، یہ دھام نگر کہاں ہے؟ یہ ہے اڑیسہ میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا آپ توجہ دیں، کہاں ہے اڑیسہ اور کہاں ہے مراد آباد اکا؟ اب ذرا آپ توجہ فرمائیے، کتنی محنت کی ہے ہمارے علماء نے۔ دیکھو دینی تعلیم سے انسان کا قد کتنا اونچا ہوتا ہے، اللہ کتنی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولانا حبیب الرحمان بچپن میں ہی یتیم ہو گئے، آپ کے والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، آپ کے مامو جان آپ کو کٹک لے کر کے آئے۔ کٹک یہ ہے بھوبنیشور کے پاس، اور بھوبنیشور ہے اڑیسہ میں، اور اڑیسہ کی راجدھانی ہے بھوبنیشور۔ اب ذرا آپ سنیے، 8ویں کلاس تک آپ نے عصری تعلیم حاصل کی، اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ آپ بھدرک تشریف لائے۔ بھدرک میں آپ کے اللہ
اکبر کبیرہ آپ قیام پذیر تھے. آپ کے مطلب کیا ہے, والدہ اور آپ کے جملہ عزیز و اقارب وہ بھدرک کے اندر رہتے تھے. آپ بھدرک سے نکلے اور بھدرک سے نکلنے کے بعد دھام نگر میں تشریف لائے, پھر وہیں کے ہو کر کے رہ گئے. آپ کی والدہ کی خواہش تھی, حبیب الرحمن میں تجھے دنیاوی تعلیم سے آراستہ دیکھنا نہیں چاہتی, میں تجھے رسول اللہ کا غلام دیکھنا چاہتی ہوں, میں تجھے عالم دیکھنا چاہتی ہوں. اس لیے کہ بزرگوں نے کہا جس خاندان میں نبی کی شریعت کا عالم نہیں وہ خاندان زندوں کا نہیں, وہ خاندان مردوں کا ہے. اے حبیب الرحمن میں تجھے عالم دین مدین بنتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں. آپ کی والدہ نے آپ کو عالم بنوایا, آپ نے اللہ اکبر کبیرہ دینی تعلیم حاصل کی, آپ پڑھتے رہے. اس کے بعد کہا امی جان میں آگے اپنی تعلیمی سلسلہ اللہ اکبر کرنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے جہاں بہتر ہو وہاں جاؤ. تو آپ دھام نگر سے نکلے اور اللہ اکبر الہ آباد تشریف لائے جس کا نام ہے پریاگ راج. آج نام ہی بدلے جا رہے ہیں. ارے کام بدل کام کریے انشاءاللہ. عزیزان ملت اسلامیہ کام کرنے والوں کو پہچانا جاتا, وہ لوگ پہچانا جاتا کہ نہیں پہچانا جاتا ہے. انسان اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ توجہ دیجئے, وہی الہ آباد وہاں آ کر کے حبیب الرحمن نے اپنے تعلیمی سفر کو آگے بڑھایا. اس کے بعد آپ کی تشنگی نہ بجھی تو آپ الہ آباد سے نکلے. اللہ اکبر کبیرہ اجمیر معلیٰ جامعہ معینیہ میں تشریف لائے. وہاں پہ آپ نے اپنی تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا. قسمت دیکھیے حضور مجاہد ملت کی مولانا حبیب الرحمن کی, جب آپ الہ آباد سے اجمیر معلیٰ تشریف لائے جامعہ معینیہ میں آپ نے داخلہ لیا تو اس وقت جامعہ معینیہ کے پرنسپل مصنف بہار شریعت حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی تھے. اللہ اکبر کبیرہ آپ ان کی شاگردی میں گئے, زانوے ادب طے کرنے لگے. قسمت دیکھیے حضور مجاہد ملت کی کیسے کیسے اللہ نے ان کو ساتھی عطا فرمائے. حضور صدر الشریعہ کے اللہ اکبر اسی وقت کلاس میں پڑھنے والے, درسگاہ میں تعلیم حاصل کرنے والے, مراد آباد کی آن بان شان محدث مراد آباد مولانا عبدالعزیز جو مشہور ہیں حضور حافظ ملت کے نام سے, وہ بھی جامعہ معینیہ میں پڑھ لگے تھے. دونوں ایک ہی جماعت کے ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اکبر کبیرہ فراغت ہو گئی. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی حافظ ملت کو مجاہد ملت کو ہاتھ پکڑ کے اجمیر معلیٰ سے مراد آباد لے کر کے آئے. آ کر کے کہا مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی یہ میری تو امانتیں ہیں, بیٹے لے کر کے آیا ہوں, مہر لگا کر کے کامیاب کر دیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. صدر اللہ فاضل نے کچھ احادیث کی کتابیں پڑھائیں, حافظ ملت نے بھی پڑھی, مجاہد ملت نے بھی پڑھی. عزیزان ملت اسلامیہ اب ذرا سنیے. اللہ اکبر کبیرہ حضور مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن کا اتنا دل لگ گیا جامعہ نعیمیہ میں. کہا حضور ہم تو یہیں پڑھائیں گے. کیا کہا؟ یہیں پڑھائیں گے. کہا ٹھیک ہے لیکن سیٹ رئیس کے گھرانے آپ سیلری بھی نہیں لیتے, تنخواہ بھی نہیں لیتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو آپ کو دیکھنا ہے, یہ تو آپ کو دیکھنا ہے. ہمارے مدرس صاحب گھر سے کتنے مضبوط ہیں, کتنے کمزور ہیں. دین کا کام میرے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا دین کا کام درہم و دینار دراہیم و دنانیر سے ہوگا. دور چل رہا. کتنا آپ کام کرانا چاہتے ہیں اتنا کریے, اتنی تنخواہ رکھیے تاکہ انہیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. مدرسے میں اتنی تنخواہ آپ رکھیے جتنی کہ ماسٹر صاحب کی ہوتی, اتنی تنخواہ آپ انہیں دیجئے, انشاءاللہ دین کا کام اچھا ہوگا. تو حضور مجاہد ملت نے پڑھانا شروع کر دیا. آپ سمجھ رہے ہیں میری گفتگو یا ٹاپک چینج کر دوں؟ میں ابھی آپ کو اکا شاہ لے کر کے آ رہا ہوں. ایک ندی ہے ڈھیلا, ڈھیلا ندی. آپ سنو گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. مولانا ناظم صاحب قبلہ جی. تو مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن نے پڑھانا شروع کیا فی سبیل اللہ, اور ساتھ ہی ساتھ میں جو بچے کمزور تھے پڑھنے میں دل لگا کر کے پڑھتے تھے ان کے جملہ اخراجات بھی آپ نے اٹھانے شروع کر دیے. کہا بیٹا ہم تمہارے خرچے برداشت کریں گے, تمہارے جتنے بھی اخراجات ہوں گے حبیب الرحمن برداشت کرے گا. حضرات گرامی پڑھاتے رہے. اب ذرا تاریخ دیکھیے,
یہی تاریخ مولانا حبیب الرحمان مجاہد ملت جامعہ نعیمیہ کے مدرس صدر اللہ فاضل کے شاگرد مراد آباد میں جب دورے ہوئے مراد آباد والے اکتساب فیض کرنے لگے فیض حاصل کرنے لگے عزیزان ملت اسلامیہ کہاں کہاں نہیں برسا آپ کا فیض مراد آباد سے 11 کلومیٹر کی دوری پر ہے ایک قصبہ جس کا نام ہے دین نگر پور ڈینگر پور وہاں بھی آپ کا فیض پہنچا ڈینگر پور میں ایک عارف باللہ جن کا نام ہے مولانا عبدالرب جن کا مزار ہے ڈینگر پور شریف میں جو نائب مجاہد ملت سے بھی جانے جاتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ یہی مولانا عبدالرب ہیں یہ تلمیذ خاص اور شاگرد رشید کے مجاہد ملت کے حضور مجاہد ملت کے آخری وقت میں بھی ممبئی کی سرزمین پر کوئی نہ تھا سوائے مولانا عبدالرب کے یہ وہاں بھی ساتھ تھے اور جب انتقال ہوا غسل کسی نے دیا تو مولانا عبدالرب صاحب نے مجاہد ملت کو دیا اللہ اکبر کبیرہ نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھوائی اب ذرا آپ سنیے گا یہاں تک آپ کا فیضان پہنچا مولانا عبدالرب جن کا مزار ہے ڈینگر پور میں 6 سال کی عمر تھی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا حالانکہ زمیندار گھرانہ تھا لیکن خاندان والوں نے ظلم یہ کیا مولانا عبدالرب صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ کو گھر سے نکال دیا کچی اللہ اکبر کبیرہ پنی ڈال کر کے میری والدہ زندگی بسر کرنے لگی میری ایک بہن تھی جو مجھ سے بڑی تھی ایک میری ہمشیرہ چھوٹی تھی میں منجھلا تھا میں درمیانی بھائی تھا ایک بہن بڑی تھی ایک چھوٹی تھی اللہ اکبر کبیرہ خاندان والوں نے گھر سے نکال دیا پنی کے نیچے میری والدہ زندگی گزر بسر کرنے لگی میری والدہ لوگوں کے گھر کام کر کے ہماری پرورش کر رہی تھی آج بچے کہتے ماں نے کیا کیا ہے وہ نادان ماں نے تیرے لیے وہ کیا ہے جو تیری بیوی نہیں کر سکتی جس وقت تو کامیاب ہے دنیا کی ہر لڑکی تیرے نکاح میں آنا چاہتی ہے بتاؤ نکمے کے نکاح میں کون آنا چاہتی ہے پیسہ ہے تمہارے پاس بنگلہ ہے تمہارے پاس نوکری ہے تمہارے پاس جاب ہے تمہارے پاس تو لڑکی چاہے گی آپ سے شادی کرنا نکاح کرنا لیکن جب آپ بالکل ٹھلوے ہیں جب آپ کے پاس پلے کچھ نہیں ہے جب آپ نکمی زندگی گزار رہے ہیں کوئی آپ کو قبول کرنے تیار نہیں پتا چلا ہر کامیاب لڑکے سے اللہ اکبر کبیرہ یہ مطلب کیا بیٹیاں نکاح کرنا چاہتی ہیں لیکن سنیے تمہاری ماں نے تم سے اس وقت پیار کیا تمہاری کامیابی دیکھ کر کے پیار نہ کیا کہ تم پیسہ کما رہے ہو تو ماں پیار کر رہی ہے تمہاری جاب لگ گئی تو ماں پیار کر رہی ہے تم نے مکان بنا لیا تو ماں پیار کر رہی ہے تم نے بنگلہ بنا لیا تو ماں پیار کر رہی ہے بلکہ آؤ اپنی ماسی کی طرف تمہاری والدہ تو تم سے اس وقت بھی پیار کرتی تھی جب تم پیدا ہوئے تو تم سے بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا ماں تمہیں سہارا دے کر کے بٹھاتی تھی اللہ اکبر کبیرہ تم پیشاب پخانہ بولو براز سب اپنے مطلب کا کپڑوں میں کر دیا کرتے تھے بستر پہ کر دیا کرتے تھے تمہاری ماں تم سے اس وقت بھی پیار کر رہی تھی جب تم سے بولنا نہیں آتا تھا ماں تم سے اس وقت بھی پیار کر رہی تھی تم بستر پہ پیشاب پخانہ بولو براز کر رہے تھے ماں تم سے پیار کر رہی تھی اور ماں کے پیار کا عالم تو یہ تھا سردی کی لمبی رات میں جب تم نے بستر پہ پیشاب پخانہ کیا تھا اللہ اکبر کبیرہ بستر گیلا ہو گیا تھا ماں گیلے بستر پہ سوئی تھی اور پوری رات تمہیں اپنے سینے پہ سلایا تھا اس وجہ سے بیٹے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے بیٹے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے اور تم کہتے ہو ماں نے کچھ نہیں کیا وہ ماں ہے جب تم کچھ کھا نہیں سکتے تھے تو ماں نے تمہیں اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں پلایا ہے شاعر کہتا ہے نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی یہ ماں کا شکر ہے کہ لہو اپنا پلا کے بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت جشن دستار بندی مولانا ناظم رضا صاحب قبلہ منظری ماشاءاللہ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ دیجئے حضور مولانا عبدالرب صاحب فرماتے ہیں میری والدہ نے خواہش ظاہر کی بیٹے میں تجھے عالم دین بنانا چاہتی ہوں یہ مائیں ہیں مائیں یہ جیسی تربیت کرتی ہے ان کے بیٹے ویسا ہی رول پلے کرتے ہیں ویسا ہی کردار ادا کرتے ہیں بچوں کی ترقی اور کامیابی میں ماؤں کا کلیدی رول ہوتا ہے
اس لیے علماء کہتے ہیں جب ایک مرد دیندار ہوتا ہے تو دین صرف گھر میں رہتا ہے. بولو کہاں رہتا ہے؟ گھر میں رہتا ہے, چار دیواری میں رہتا ہے. لیکن جب ایک عورت دیندار ہوتی ہے تو دین نسلوں تک جاتا ہے. بولو کہاں تک جاتا؟ نسلوں تک جاتا. ایک کلاس میں ایک ماسٹر صاحب نے اپنے بچوں کا, اسٹوڈنٹس کا, طلبہ کا امتحان لیا. دلی خواہش پوچھی, بیٹے بڑے ہو کر کے کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں, ایک نے کہا میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں, ایک نے کہا میں ڈاکٹر اور سرجن اسپیشل بننا چاہتا ہوں. ایک بچہ کھڑا ہو کر کے بولا استاد ماسٹر صاحب میں نبی کا صحابی بننا چاہتا ہوں. چونک پڑے, کہا بیٹے صحابی کی تعریف معلوم ہے؟ کہا مجھے معلوم نہیں. ماسٹر صاحب کہنے لگے صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کی صحبت پائی ہو, عزیزان ملت اسلامیہ, اور اسی پر اس کا خاتمہ بھی ہوا ہو. اب ذرا توجہ دیجئے, بچہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا صحابی کی تعریف کیا ہے. ماسٹر صاحب کو حیرانی ہوئی, وہ کہنے لگے تمہیں صحابی کی تعریف معلوم نہیں, لیکن یہ بات تمہارے دل میں کیسے آئی ہے, کس نے ڈالی ہے کہ تم نبی کے صحابی بننا چاہتے ہو, آقا کے صحابی بننا چاہتے ہو؟ بچہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا میں کیسے بنوں گا, مجھے نہیں پتا نبی کے صحابی کی ڈیفینیشن تعریف کیا ہے, لیکن میرے دل میں یہ بات کسی اور نے نہیں, میری امی جان نے ڈالی ہے, میری ماں نے ڈالی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا ماسٹر صاحب ہر رات سونے سے قبل, سونے سے پہلے میری والدہ نبی کے ایک صحابی کا قصہ سنا کر کے مجھے سلاتی ہے. قصہ سنا کر کے جب وہ مجھے سلاتی ہے تو میرے دل کے اندر یہ بات بھر کر گئی, مجھے کچھ نہیں بننا, مجھے نبی کا صحابی بننا ہے, ان کا غلام بننا ہے. تو یہ مائیں ہیں, یہ عورتیں ہیں, یہ اگر دیندار ہو جائیں تو پھر نسلیں دیندار ہوتی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, مولانا عبدالرب صاحب کی والدہ نے کہا عبدالرب میں تجھے نبی کا دین کا عالم دیکھنا چاہتی ہوں. آپ کا داخلہ ہو گیا, پڑھنے لگے. ابتدائی تعلیم آپ نے اپنی بستی میں حاصل کی, اس کے بعد کا بیٹے جامعہ نعیمیہ میں تمہارا داخلہ نہ کرا دوں. کہا ٹھیک ہے امی جان. آپ کی والدہ لے کر کے شہر مراد آباد ڈینگر پور سے نکلی, مراد آباد میں صدر اللہ فاضل کے مدرسے میں ایڈمیشن کرا دیا. اسی دور میں اللہ اکبر جب آپ کا ایڈمیشن ہوا, مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمان جامعہ نعیمیہ میں پڑھاتے تھے. آپ کی درسگاہ میں جا کر کے بیٹھ گئے, آپ پڑھاتے رہے, مولانا عبدالرب پڑھتے رہے. ہر جمعرات کو آپ کی والدہ مولانا عبدالرب اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے جاتی تھی, ملنے کے لیے جاتی تھی, کچھ پیسے دے کر کے آتی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ, ہر جمعرات کو ڈینگر پور سے جانا, مراد آباد جانا, اپنے بچے کو دعائیں دے کر کے آنا, اپنے بچے کو پیسے دے کر کے آنا. ایک دن مجاہد ملت نے کہا عبدالرب ایک بات بتاؤ, ہر جمعرات کو یہ خاتون کون ہے جو تم سے ملاقات کے لیے آتی ہیں؟ مولانا عبدالرب رونے لگے, رو کر کے کہنے لگے حضرت یہ میری والدہ ہیں. مجاہد ملت نے فرمایا عبدالرب رونے کی وجہ کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ, تو مولانا عبدالرب نے کہا تھا حضور یہ میری والدہ ہے, پنی کے نیچے رہتی ہیں. کہا مکان نہیں ہے تمہاری والدہ پہ؟ کہا مکان بھی ہے, چھت بھی ہے, لیکن عزیزوں نے, اللہ اکبر, میرے اپنوں نے مجھے گھر سے نکالا ہے, میری والدہ کو گھر سے نکالا ہے. او لوگوں سب کچھ کر لینا لیکن کسی یتیم پہ ظلم نہ کرنا, اللہ سے ڈرنا. قسم خدا کی, یتیم کا دل نہ دکھانا. آپ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بچے کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں بیٹے گھبرانا نہیں, باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے تو ٹینشن نہ لینا, تیرا چچا موجود ہے, کوئی پریشانی ہو تو دروازہ کھٹکھٹا دینا. تایا بھی کہتا ہے ہمت مت ہارنا, تیرا سمرتن میں کروں گا, تیرا ساتھ میں دوں گا, یوگدان میں دوں گا. ماموں نے کہا پریشانی کے وقت ہاتھ بھانجے میں پکڑوں گا. تایا نے کہا بھتیجے پریشانی کی جگہ, اللہ اکبر, تیرے باپ کی جگہ تیرا تایا تیرا ہاتھ پکڑے گا. لیکن چند سال ہو گئے باپ کے انتقال کو, دنیا نے رنگ بدلا, ماموں نے تیور بدلے, چچا نے تیور بدلے, تایا نے تیور بدلے, کوئی کسی کی, اللہ اکبر, یتیم کی جب مدد نہ کی تو ایک شخص بستی میں ایسا تھا اللہ کا نیک بندہ, جب ماموں نے ناتا توڑا, تایا نے ناتا توڑا, چچا نے منہ موڑا تو وہ نوجوان گیا, ہاتھ پکڑ کے بولا, وہ پریشان کی ہوتا ہے. بچہ رو کر کے کہتا ہے باپ کے جانے کے بعد لوگوں کے روپ سامنے آ گئے, تیور دیکھ رہا ہوں, تایا نے منہ پھیرا ہے, چچا نے منہ پھیرا ہے, اپنا ماموں اپنا نہیں ہے. بچہ نوجوان کہتا ہے ارے پریشان کیوں ہوتا
لیکن آج کے بعد کوئی پریشانی ہو تیرے باپ کی جگہ تیرا ہاتھ پکڑ کے میں نظر آؤں گا. قسم خدا کی ایسی مدد کی زندگی بھر مدد کرتا رہا. لیکن آج اللہ نے صلہ دیا ہے. جب اسی نوجوان کا انتقال ہوا ہے, بیٹا رو رہا ہے, ماں رو رہی ہے, بیوی رو رہی ہے, بیٹی رو رہی ہے, یہ یتیم بھی آیا ہے دیوانوں کی طرح جنازے کی چارپائی کا مساری کا پایا پکڑ کے تڑپا ہے. کسی نے کہا کون ہے؟ وہ رو کر کے بولا یہ میرا باپ نہیں ہے, لیکن باپ کیسے مجھے پیار دینے والا تھا. ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے یا اللہ اس نے مجھ پہ جو عنایتیں کی ہیں, جو اس نے نوازشیں کی ہیں, پروردگار عالم اس کی مدد فرما اور اسے جنت میں جگہ عطا فرما. ناظم رضا منظری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہے او لوگو اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھو. کوئی یتیم اگر تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر دے تمہیں سپرد خاک باغ میں کیا جائے گا. تمہاری قبر کو جنت کا باغیچہ پہلے بنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, جشن دستار بندی مولانا ناظم رضا صاحب قبلہ منظری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صاحب مجھے ملے اور کہنے لگے مولانا میرا کام بہت ٹوپ ہو گیا, میرا کام بہت بڑھیا چل رہا. میں نے کہا وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ ابھی تو کہتے تھے بڑا کام مطلب کیا مندہ ہے, کام میں دل نہیں لگ رہا, دکان میں دل نہیں لگ رہا, ادھار نہیں مل پا رہا ہے. میں نے کہا ابھی اتنی جلدی یہ اثر کیسے ہوا, یہ پروفٹ کیسے ہو رہا ہے, یہ فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ایک دن بستی میں ٹہل رہا تھا, میں نے دیکھا ایک مکان بیچ پہ رکا ہوا ہے, بیچ میں مکان رکا ہوا ہے, اس کی چھت نہیں پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا کتنا ایریا؟ وہ کہنے لگے حضرت 300 یا 400 فٹ کا ایریا تھا, چھت نہیں پڑ پا رہی تھی. میں اس غریب آدمی کے پاس گیا, میں نے جا کر کے کہا بھائی یہ تو بتاؤ تمہارا لنٹر کیوں نہیں پڑ پا رہا ہے؟ وہ رو کر کے کہنے لگا پیسہ نہیں ہے, حیدرآباد جا رہا ہوں, وہاں جا کر کے 3-4 مہینے کماؤں گا, پھر لے کر کے آؤں گا. وہ کہتے میں نے حساب پرچہ بنایا, پھر ایک اللہ اکبر دکاندار کے پاس پہنچا. میں نے کہا بھائی اتنا سریا آئے گا, اتنا سیمنٹ آئے گا, اتنی بوری سیمنٹ آئے گا, اتنی بجری آئے گی, اتنا یہ سامان آئے گا, اتنے رم آئیں گے, اتنا تار آئے گا, بتاؤ کتنا پیسہ, کتنا اماؤنٹ بنتا ہے؟ اس نے کہا ٹوٹل 25,000 آئیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتے میں نے کہا یار اتنے ہزار کا لوس ہوا ہے, اتنے لاکھ کا لوس ہو رہا ہے, 25,000 اور آزما کر کے دیکھتا ہوں, کسی غریب کے بچوں کے سروں پہ چھت ڈال کے دیکھتا ہوں, ہو سکتا قسمت کا ستارہ چمکے. وہ کہتے 25,000 کا مٹیریل لے کر کے میں نے لا کر کے اسے دیا ہے. کہتے قسم خدا کی لنٹر بڑا ہے, ابھی کھلا بھی نہیں ہے, ابھی بچے چھت کے نیچے پہنچے بھی نہیں ہیں. کہا حضرت جس کام میں ہاتھ ڈال رہا ہو فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے. حضرت حالت کنڈیشن یہ ہو گئی ہے, میں تو سنتا تھا لیکن اب خود دیکھ رہا ہوں, اگر مٹی کو بھی چھو رہا ہوں مثل سونا نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت. ماشاءاللہ. کرو مہربانی تم اہل زمین پہ, خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ. بلڈنگ اور بنگلہ بنانے کے بعد, ایئر کنڈیشن روم کرنے کے بعد, اے سیاں لگانے کے بعد اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو علاج کسی ڈاکٹر سے نہ کرانا, علاج کسی مشین پہ چیک اپ جا کے نہ کرانا. نکل اپنے رشتہ داروں کی طرف جا کر کے دیکھ میرے بچوں کے یہاں ڈبل فریج رکھا ہوا ہے, میرے رشتہ داروں میں کوئی غریب تو نہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر کوئی غریب ملے اس کے بچوں کے لیے ٹھنڈے پانی کی مشین مہیا کرا دے. جب غریب کے بچے ٹھنڈا پانی مشین سے نکال کر کے پیئیں گے, ناظم رضا منظری کہتا ہے شکم میں ٹھنڈا پانی غریب کے بچوں کے بعد میں پہنچے گا, اللہ تجھے برکتیں پہلے عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, مدرسہ اہل سنت گلشن رسول, سرزمین دیوا پورا املاک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. معاف کرنا میری قوم کے نوجوانوں نے کانوں میں اس قدر اپنے انگلیاں ڈالی ہیں, اللہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے چھتر کی بات ہے, علاقے کی بات ہے, جس علاقے سے میں بلونگ کرتا ہوں, جس چھتر سے میں آتا ہوں. سنیں قسم خدا کی, ایک شخص نے مجھے بتایا
मोतमद आदमी, नमाजी आदमी, दीनदार आदमी का हजरत अभी एक शादी हुई है, 35 लाख रुपए उसने कैश अपनी बहन को मतलब क्या है जहेज में दिया है, एक थार कार भी उसने दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। न जाने हजरत 1000 से 1500 तक बरातियों का इंतजाम था। मैंने कहा आगे तो बताओ क्या कहना चाहते हो। वो कहने लगा हजरत समझने की बात ये है, अफसोस की बात ये है, थार अपनी बहन को दे रहा है, 35 लाख का कैश भी दे रहा है, हजरत 1500 बरातियों को खाना भी दिया है, होटल में सारा प्रोग्राम बंद किया है, लेकिन उसके चचा की बेटी, उसकी कजिन, उसकी सगी चचा जात बहन हजरत बेवा यतीम हो गई है, उसके चचा का साया नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके चचा का इंतकाल हुआ है, उसकी जो बहन है चचा जात बहन, उसके बालों में चांदी उतर आई है, बाल भी सफेद हो गए हैं, गुर्बत की वजह से कोई रिश्ता नहीं आ पा रहा है। हजरत आज भी उसने अपनी बहन चचा जात बहन की तरफ नहीं देखा। वो अफसोस कर रहे थे, वो कह रहे थे हजरत मैं तो ये मेरी ख्वाहिश ये है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो 35 लाख न देकर के 20 लाख अपनी बहन, 30 लाख अपनी बहन को देता और 5 लाख से अपनी चचा की बेटी की शादी करा देता। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अरे जिसे अपनी चचा की बेटी नजर न आए, जिसे अपनी कजिन नजर न आए, जिसे अपनी चचा साथ बहन नजर न आए, वो किसी गरीब की क्या मदद करेगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। लोग मगरूर हो गए, लोग नामवरी चाहते हैं, लोग शोहरतें चाहते हैं। अभी एक इलाके में साइकिल चल रही थी, साइकिल कलाकार अल्लाह अकबर कबीरा अपने हुनर दिखा रहा था, अपनी कला दिखा रहा था, लोग कंपटीशन कर रहे थे उसे इनाम और इकराम देने में। एक ने दिए 25 तो दूसरे ने दिए 5000। एक ही रात में 4 से 5 घंटे में उसका प्रोग्राम चला। 10,000 प्लस उसके ऊपर आ गए, उसके पास आ गए जो नाच रहा है। हमारी कौम के नौजवान कंपटीशन करके उसे पैसा दे रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर कुत्तों की लड़ाई हो जाए, कुत्तों की कुश्ती हो जाए, वहां भी हम पैसा देने में पीछे नहीं होते। डांस पार्टी होने लगे, वहां भी हमसे पैसा खूब ले लीजिए। कुश्ती दंगल होने लगे, वहां भी हमसे पैसा ले लीजिए। वजह क्या है? गरीबों को देने तैयार नहीं। क़यामत के दिन शिकायत न करना, ये क्या है? ये सब खशियत की इलाही है, खौफ़े खुदा है। वो उमर जिसके आदब पे शैदा सक़र, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसको नबी ने जन्नत की बिशारत दी। हुजूर के उमर की राय के मुताबिक कुरान मुक़द्दस नाज़िल हुआ। कुछ आयतें ऐसी है जो उमर की ख्वाहिश के मुताबिक नाज़िल हुई, उनकी आरज़ू। और पहले इब्तिदाई दौर में अच्छा पर्दे का हुक्म नहीं आया था, हिजाब का हुक्म नहीं था। हजरत उमर ने ख्वाहिश की या रसूल अल्लाह ये औरतों को पर्दा करना चाहिए, मेरी ख्वाहिश है। रब ने जिब्रील को भेजा, वो आए, रब का पैगाम लाए। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन मिन जलाबिबिहिन। या रसूल अल्लाह उमर की ख्वाहिश है कि औरतें पर्दा करें, तो आप अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को हुक्म दे दें और मुसलमानों की, मोमिनों की औरतों से कह दें कि अपनी चादरों का कुछ हिस्सा अपने चेहरों पर डाल लें। उमर की राय के मुताबिक कुरान मुक़द्दस नाज़िल हो रहा है। हज़रात अल्लाह का घर खाने काबा, वहाँ जो था मुसल्ले की जगह खास न थी। हज़रत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये मकाम इब्राहिम को मुसल्ले की जगह मुख्तस कर दी जाए, खास कर दिया जाए। रब ने जिब्रील को भेजा, कहा जो उमर कह रहे हैं हमें पसंद आ रहा है। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कह दो महबूब से कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना ले। उमर की राय के मुताबिक कुरान मुक़द्दस नाज़िल हो रहा है। हज़रत उमर की कुर्बानियाँ हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पे, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पे। अपने बच्चों को दीन सिखाओ, खुद भी दीनदार बनो। असल कामयाबी दीन की है। हज़रात गिरामी जहाँ मास्टर डॉक्टर इनके कलम की ताकत दम तोड़ देती हैं, अपाइज होती नजर आती हैं, वहाँ जिसका बेटा कुरान का हाफिज होता है वो अपने बाप की बख्शिश कराता हुआ नजर आता है। कुरान पढ़ पढ़ के बख्शिश कराता है, कुरान पढ़ता जाता, रब की रहमत को जोश आता रहता है। तो इसलिए ना आपकी मर्जी है, आप ये सोचते ना कि मदरसे में 8-10 हजार की सैलरी मिलती है, अपना पेट के भूख ना बुझाएगा तो हमें क्या खिलाएगा। तो खुदारा इसलिए ना पढ़ाओ कि आपका बेटा मदरसे ही में पढ़ाए, मस्जिद ही में पढ़ाए, ना पढ़ाए मस्जिद मदरसे में। किसने कहा इमाम साहब बनना ही फर्ज है, कारी कुरान के लिए मुदर्रिस ही बनना फर्ज है, टीचर बनना भी जरूरी है। ना ना ना, बल्कि इसलिए पढ़ा लो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपका बेटा जब कुरान का हाफिज होगा, घर में भाई की शादी होगी, डीजे आएगा रंडी आने के लिए, लोग कहेंगे वो रोक देगा, कहा मैं कुरान का हाफिज हूँ, मेरे घर में
یہ ناچ نہیں ہو سکتا. اپنے بھائیوں کی بھی رہنمائی کرے گا, اپنے خاندان کی بھی رہنمائی کرے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, علماء فرماتے ہیں جس خاندان پریوار میں نبی کے دین کا جاننے والا ہوتا ہے وہ خاندان زندوں کا ہوتا ہے, وہ خاندان مردوں کا نہیں ہوتا. حضرات کتنے اچھے لوگ ہیں, آپ کتنی محبت کرتے ہیں ان علماء سے کہ آپ کھڑے ہو کر کے میری گفتگو سماعت کر لیے. کم و بیش 1 گھنٹہ میں نے گفتگو آپ سے کی, لیکن آپ ادھر سے ادھر نہ ہوئے, آپ کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہ آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. یقیناً آپ دین کے سپاہی ہیں, آپ کے دلوں میں دین کا درد ہے. میں نے آپ کو خدمت خلق کی طرف توجہ دلائی ہے. دنیا آج مدرسوں کو صفایا کرنا چاہتی ہے, کمزور کرنا چاہتی ہے, لیکن تم مدرسوں کو کمزور نہ ہونے دینا, مدرسوں سے محبت کرنا. تمہاری زندگی کا مقصد اور مطلب یہ ہونا چاہیے, یا رسول اللہ ہم دنیا میں تمہارے لیے آئے ہیں. جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے, یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے. جو ہمارے بھائی کھڑے ہیں میرا دہنا اور بائیں بازو بن جائیں, ہاتھ اٹھا کر کے میرے ساتھ پڑھ دے ایک مرتبہ, زور سے بول دے سبحان اللہ.